نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 ایک طویل آیت کریمہ ہے جسے ایک 3 منٹ کی ریکارڈنگ میں کور کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، تو آج اس کا آدھا حصہ فرسٹ ہاف انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کے ساتھ یا جانوں کی خیانت کرتے تھے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، تو اب ان سے مباشرت کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ ابتدا میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو روزہ کھولنے سے لے کر صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور عورت سے صحبت جائز تھی۔ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی یا وہ اس سے پہلے سو گیا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ پھر اگلے روز افطار یعنی سورج غروب ہونے تک کھانا پینا اور یہ میاں بیوی کا جسمانی تعلق اس پر حرام ہوتا تھا۔ بعض لوگ ضبط نہ کر سکے اور رات کو بیویوں سے صحبت کر بیٹھے، جسمانی تعلق قائم کر بیٹھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو ان پر کھانا پینا اور بیویاں حرام ہو جاتی تھی اور وہ اگلی شام تک کے لیے روزے دار ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ابو داؤد 2313۔ ایک انصاری صحابی کے متعلق روایت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں دن بھر کھیت میں کام کرتے رہے۔ افطار کے وقت گھر آئے اور بیوی سے پوچھا کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے جواب دیا نہیں، آپ ٹھہریے، میں جا کر پڑوسیوں سے کچھ لاتی ہوں۔ تو بیوی کے چلے جانے کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ بیوی کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ پھر اگلے دن انہیں بغیر کھائے پیے ہی روزہ رکھنا پڑا۔ ابھی آدھا دن نہیں گزرا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے غش کھا گئے۔ اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو یہ آیت اتری، اور یہ صحیح بخاری 1915 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہن لباس لکم، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے لباس کی طرح مل جاتے ہیں۔ انہیں جدا رکھنا یقیناً ان پر شاق مشکل ہوگا، اس لیے انہیں رمضان کی راتوں میں جسمانی تعلق کی اجازت دے دی گئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں۔ بعض لوگوں کا یہاں پر کچھ تفصیلات ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی لائیو آپ سے اس کے بارے میں شیئر کروں گی۔ تو باقی لباس کو ذہن میں رکھیے، لباس جس طرح ہماری زیب و زینت کے لیے ہوتا ہے، ہمیں موسم کے اثرات سے بھی بچاتا ہے، ہمارا پردہ بھی رکھتا ہے، تو میاں بیوی کا تعلق بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کی آپ کو رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے اچھے خیالات رکھنے چاہیے، دل میں بھی اور زبان سے بھی اچھی باتوں کا اظہار کرنا چاہیے، برائیاں نہیں کرنی چاہیے، ان کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، اور پرائیویٹ جو مومنٹ ہوتی ہیں جو ہماری ذاتی، ان کا لوگوں کے ساتھ ذکر ان کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ تو باقی جو لکھا ہے نا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اس سے صحبت میاں بیوی کے جسمانی تعلق کے ساتھ ساتھ پاک دامنی کا حصول اور اولاد کی طلب مراد ہے۔ کفار کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا اولاد کی کثرت سے اجتناب یہ جائز نہیں۔